شیخ سعدی کے چند سبق آموز حکایات پیش خدمت ہے۔ راز: سکندر رومی سے لوگوں نے پوچھا کہ مشرق اور مغرب کے ممالک تو نے کیسے فتح کر لیے؟ حالانکہ پہلے بادشاہ خزانوں، عمر، ملک اور لشکر میں تجھ سے بڑھے ہوئے تھے، لیکن ایسی عظیم فتوحات ان کو نصیب نہ ہوئی۔ اس نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملک میں نے فتح کیا وہاں کے باشندوں کو نہ ستایا اور گزرے ہوئوں کی عمدہ رسموں کو منسوخ نہ کیا، اور گزشتہ بادشاہوں کو ہمیشہ اچھائی سے یاد کیا۔ جو لوگ اس دنیا سے کوچ کر گئے ان کے نیک نام کو ضائع نہ کرتا کہ تیرا نیک نام باقی رہے۔ بھید: سلطان محمود غزنوی کے وزیر حسن مہمندی سے ایک دفعہ سلطان کے چند درباریوں نے پوچھا کہ آج سلطان نے فلاں معاملے کے بارے میں آپ سے کیا باتیں کی؟ حسن مہمندی نے کہا کہ سلطان کی رائے تم سے بھی پوشیدہ نہ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ سلطان جو باتیں آپ سے کرتا ہے ہمارے ساتھ کرنا پسند نہیں کرتا۔ حسن مہمندی نے کہا کہ سلطان تخلیہ میں میرے ساتھ جو باتیں کرتا ہے وہ اسی اعتماد پر کرتا ہے کہ میں کسی سے نہ کہوں گا، پھر تم کیوں پوچھتے ہو؟ غیبت: شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ دوسروں کے عیب گننا اور پیٹھ پیچھے برا کہنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی غیبت کرنا اور ان کے عیب ظاہر کرنا جائز ہے۔ اول، بے انصاف بادشاہ، اس کی بے انصافی کا ذکر کرنا خلق خدا کو اس کے شر اور دھاندلی سے محفوظ رکھے گا۔ دوسرا، بے حیا آدمی، چونکہ وہ شرم و حیا کا پردہ خود پھاڑ دیتا ہے اس لیے اس کی بے حیائی پر پردہ ڈالنا بھی جائز نہیں۔ تیسرا، کم تولنے والا دکاندار، اس کی بے ایمانی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینا چاہیے تاکہ وہ اس سے بچ کر رہیں۔ ان لوگوں کے علاوہ کسی اور آدمی کی غیبت کرنا بہر صورت گناہ ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق ایک تنگ گلی سے گزر رہے تھے کہ آپ کا پاؤں ایک فقیر کے پاؤں پر پڑ گیا۔ فقیر حضرت عمر کو نہیں جانتا تھا اور یوں بھی دکھی آدمی دوست دشمن میں تمیز نہیں کرتا۔ اس نے غضبناک ہو کر کہا، تو اندھا ہے کہ دیکھ کر نہیں چلتا؟ منصف مزاج امیر المومنین نے نہایت ہی عاجزی سے فرمایا کہ بھائی، میں اندھا تو نہیں ہوں، نادانستہ غلطی ضرور ہو گئی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ یہ الفاظ وہ شخص ایک فقیر کے سامنے کہہ رہا ہے جو لاکھوں مربع زمین کا حاکم تھا، جس کی فوجوں نے قیصر و کسریٰ کے تخت الٹ دیے تھے اور جس کے رعب اور دبدبے سے شیروں کا پتہ پانی ہوتا تھا۔ عقل مند ہمیشہ انکسار پسند ہوتا ہے کیونکہ میووں سے بھری ہوئی زمین پر سر رکھ دیتی ہے۔ ناصح کے عیب نہ دیکھو، اس کی نصیحت پر عمل کرو۔ ایک فقیہ نے اپنے والد سے کہا کہ ان واعظوں کے دل آویز باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ جو کہتے ہیں خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ باپ نے کہا، بیٹا، محض اس خیال باطل کی وجہ سے نصیحت کرنے والوں سے منہ پھیرنا مناسب نہیں ہے۔ علماء کو گمراہ سمجھنا اور معصوم عالم کی تلاش میں علم سے محروم رہنا اس اندھے کی طرح ہے جو ایک رات کیچڑ میں پھنس گیا تھا اور کہہ رہا تھا، اے مسلمانوں، میرے راستہ میں چراغ رکھ دو۔ ایک خوش طبع عورت نے اس کی بات سن کر کہا، جب تجھے چراغ ہی نظر نہیں آتا تو اس کی روشنی میں راستہ کیسے تلاش کرے گا؟ اسی طرح وعظ کی مجلس بزاز کی دکانوں کی طرح ہے، وہاں جب تک نقد نہ دو گے سامان حاصل نہ کر سکو گے۔ مجلس وعظ میں جب تک عقیدت سے نہ آؤ گے سعادت نہ پاؤ گے۔ علم کی بات دل سے سنو اگرچہ اس کا عمل اس کے قول کے مانند نہ ہو۔ انسان کو چاہیے کہ نصیحت کان میں ڈال لے، قبول کرے، خواہ وہ دیوار پر لکھی ہو۔ برا نہ چاہو۔ ایک بادشاہ کا غلام بھاگ گیا۔ کچھ لوگوں نے اس کا تعقب کیا اور گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ وزیر کو
उस गुलाम से दुश्मनी थी। उसने बादशाह को मशवरा दिया कि उसको कत्ल कर दिया जाए। गुलाम ने हाथ बांधकर अर्ज़ की कि हुजूर के हुक्म के सामने मेरा सर खम है, लेकिन क्योंकि मैं हुजूर का नमक खाकर पला हूँ, इसलिए नहीं चाहता कि क़यामत के दिन आप पर मेरे कत्ल नाहक का इल्ज़ाम लगाया जाए। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस वज़ीर को मार डालूं, फिर इसके क़िसास में आप मुझे कत्ल कर दें। इस सूरत में मेरा कत्ल जायज़ होगा। बादशाह हंस पड़ा और वज़ीर से कहा, अब तेरी क्या राय है? उसने कहा, जहाँ पना मेरे राय में ये मुनासिब है कि खुदा के लिए अपने पिदरे बुजुर्गवार की कब्र के सदक़े में इसको आज़ाद कर दीजिए, ताकि ये मुझे किसी बला में ना फंसा दे। जब तू किसी दुश्मन पर तीर चलाए तो ये जान ले कि तू भी उसके निशाने पर है। मर्द शनासी। सुल्तान महमूद गज़नवी अपने ग़ुलाम अय्याज़ पर इस कदर मेहरबान था कि उसे अपना वज़ीर बना लिया। दूसरे दरबारी हसद के मारे अंगारों पर लौटने लगे और अय्याज़ के ख़िलाफ़ तरह तरह की बातें करने लगे। सुल्तान के कान में उन बातों की भनक पड़ी तो उसने कहा कि इनको अय्याज़ की खूबियाँ मालूम नहीं। चंद दिनों बाद सुल्तान अय्याज़ और दूसरे अरकान दौलत के साथ किसी जगह रवाना हुआ। रास्ते में उसने मोतियों का संदूक घोड़े से गिरा दिया। संदूक टूट गया और सारे मोती ज़मीन पर बिखर गए। सुल्तान ने हुक्म दिया कि जिसका जी चाहे ये मोती लूट ले। फिर वहाँ से फ़ौरन अपनी सवारी हटा दी। तमाम दरबारी मोतियों को लूटने में मशगूल हो गए और सुल्तान से जुदा हो गए, लेकिन अय्याज़ ने मोतियों की तरफ मुड़कर भी न देखा और सुल्तान का साथ छोड़ना गवारा न किया। अब उन हासिदों की समझ में ये बात आई कि सुल्तान अय्याज़ को क्यों महबूब रखता है। एतबार न करो। एक नजूमी घर आया तो अपनी बीवी के पास एक अजनबी को बैठे देखा। उसने अजनबी को गाली दी और बुरा भला कहा। फिर दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। शोर व गुल सुनकर लोग जमा हो गए। उनमें से एक साहबे दिल ने नजूमी से कहा, तुझे क्या मालूम कि आसमान की बुलंदी पर क्या है, जबकि तुझे ये इल्म भी नहीं कि तेरे घर में कौन है।